رات گہری ہو چکی تھی۔ احمد ابھی بھی اسی پرانے گھر میں تھا جہاں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ صندوق کھلا ہوا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دوبارہ دیوار میں وہی دراڑ پڑی، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ گہری تھی، جیسے دیوار کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ احمد نے جیسے ہی ٹارچ اس طرف کی، اسے چند لمحوں کے لیے سرخ آنکھیں پھر نظر آئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ احمد ڈر تو گیا، مگر اس بار اس کے اندر خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ صندوق کے اندر اسے ایک اور پرانا خط ملا، مگر یہ خط تھوڑا مختلف تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو تم صحیح راستے پر ہو، لیکن کسی پر بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر اپنے خاندان کے لوگوں پر۔ یہ پڑھ کر احمد چونک گیا۔ احمد نے صندوق میں سے ملنے والی چیزیں ساتھ لی، پرانی ڈائری، چند تصاویر اور ایک چھوٹا سا نشان جو نقشے جیسا تھا۔ وہ گاؤں کے پرانے لوگوں کے پاس گیا۔ ایک بزرگ نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ گھر ہمیشہ سے بدنام رہا ہے، لیکن اصل بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا، تمہارے گھر میں ہمیشہ کچھ چھپایا جاتا رہا ہے، تمہارا خاندان عام نہیں۔ احمد کو ہر کوئی آدھے ادھورے جواب دے رہا تھا، مگر کوئی سچ نہیں بتا رہا تھا۔ جب احمد گھر واپس آیا تو اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے احمد سے وہ صندوق چھیننے کی کوشش کی اور کہا، یہ چیزیں مت کھولو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کر رہے ہو؟ مگر احمد رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں سے سختی سے پوچھا، آخر اس گھر میں چھپایا کیا جا رہا ہے؟ ماں خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اس گھر کے تہہ خانے میں کوئی مخفوق الفطرت چیز نہیں، بلکہ ایک خطرناک سچائی کا ریکارڈ ہے، ایک ایسا ثبوت جس میں تمہارے خاندان کی پرانی غلطیاں لکھی ہیں۔ رات پھر آ گئی۔ اس بار احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے انتظار میں نہیں رہے گا، وہ خود اندر جائے گا۔ وہ سیدھا کے تہہ خانے میں گیا۔ وہی صندوق وہاں دوبارہ موجود تھا، حالانکہ وہ اسے اوپر لے آیا تھا۔ صندوق کے اندر اب ایک نیا کاغذ تھا۔ تم آخر آ ہی گئے۔ احمد کا دل تیز دھڑکا۔ اسی وقت تہہ خانے کے کونے سے قدموں کی آواز آنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اصل حقیقت، ایک سایہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا، لیکن یہ کوئی بھوت یا عجیب مخلوق نہیں تھی، یہ ایک انسان تھا۔ اور جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو وہ احمد کا باپ تھا۔ احمد جم گیا۔ ابو، آپ یہاں؟ باپ نے لمبی سانس لی اور کہا، یہ صندوق کسی جن یا سائے کو بند کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ایک خاندانی سچ چھپانے والا ریکارڈ تھا۔ سالوں پہلے ہمارے خاندان نے ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا، ایک بے گناہ خاندان کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کی ساری سچائی اس گھر میں چھپا دی گئی تھی۔ اور جو دیوار کی دراڑ، سرخ آنکھیں، آوازیں، وہ سب اس گھر کا پرانا سسٹم تھا جو سچ سامنے آنے سے روکتا تھا۔ باپ نے احمد کو بتایا، میں غائب اس لیے ہوا تھا کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سچ کبھی سامنے آئے۔ اگر میں سامنے آتا تو مجھے مار دیا جاتا اور تمہیں بھی، اس لیے میں نے تمہیں آہستہ آہستہ اس حقیقت تک پہنچایا تاکہ تم خود سچ تک پہنچو۔ احمد خاموش کھڑا تھا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا، یہ کوئی بھوت نہیں تھا، نہ کوئی دوسری دنیا، نہ کوئی شیطانی چیز، صرف ایک سچ تھا جو نسلوں سے چھپایا جا رہا تھا۔ احمد نے صندوق کو بند کیا اور کہا، اب یہ راز ختم ہونا